مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے عمدہ مدنی پھولوں سے نوازا۔ اختصار کے ساتھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی عادت، تو اس سے ناراضگی اور حالات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ جو ماحول ہے، یار موٹر سائیکل دینا، موٹر سائیکل، کار کی چابی مانگ لیں گے، یار بہت دن ہوا فیملی کو گھمانے نہیں لے گیا، ذرا چابی دینا۔ فضول قسم کے سوالات، فضول قسم کی حرکتیں، فضول قسم کے مطالبے، یہ تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا خاصا اس نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے سامان کے اوپر، اس کے نیچے کیا ہے، ٹھر کر کے کپڑا کھینچا۔ اچھا صوفے پر بعض اوقات لوگ کپڑا بچھاتے ہیں، کپڑا ہٹا کے ذرا دکھانا نیچے کلر کون سا ہے۔ ارے بھائی نیچے پھٹا ہوا تھا، کوئی کپڑے پہن کر آیا ہے اس پر تبصرے کرنا، ارے کل تو پہنے تھے آج، یار اس کو کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں، اس سے معاشرے میں بعض خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت شاہی تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یہ پیمائش یاد رکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے، اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس یہاں پہنچے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ لمحہ بھر میں ایک دم سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر ایک گھر پر پڑی، ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں جام، سامنے گانے والی عورت، آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ برا شخص کہنے لگا، امیر المومنین بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میں مانتا ہوں، مگر ذرا غور کیجئے کہ جو آپ نے کیا اس پر بھی غور فرما لیجئے گا، آپ بھی تو میرے صحن میں بغیر میری اجازت کے داخل ہو گئے۔ زبردست خوف خدا والے تھے، آپ چلے گئے۔ ایک روز کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں دیکھا اور قریب کر کے اس کے کان میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سنو، اس دن جو میں نے دیکھا نا، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اس شخص نے آپ کے کان میں اسی طرح سرگوشی کے عالم میں کہا کہ میرے آقا، اس دن کے بعد بھی میں نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے، کسی کے گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہو تو ہم جھانکتے ہیں، کسی کا دروازہ کھلا ہو تو ہم جھانکتے ہیں، کسی کے موبائل میں کوئی میسج آ جائے تو بے چینی ہوتی ہے کہ یار مجھے پتہ چلے کہ اس کا میسج کیا آتا ہے۔ ہم تو فون کر کے دوسروں کے عیب معلوم کرتے ہیں، پتہ چلا تمہیں، پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ ارے بھائی چپ ہو جاؤ، کیا پتہ چلا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب ٹولنے کی؟ تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ہے؟ کھٹا ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کھٹی ڈکار آئیں ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور تلی ہوئی، مرغن اور اس طرح کے مسالے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔